अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में एक मशहूर व मरूफ़ यूट्यूबर है रजब बट नामी, उसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की। उसने गालिबन 10 मुहर्रम हराम का दिन था और उस दिन उसने एक वीडियो अपने एक व्लॉग में कहा, यजीद तेरी जद पे लानत बेशुमार। यजीद के जद यानी उसके वालिद, उसके दादा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके वालिद हैं, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके दादा हैं। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क्या फ़जीलत, क्या शान है और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर शब्बो सितम करना, ये लान तान करने वाले के लिए क्या हुक्म है। सबसे पहले तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक इरशाद ग्रामी है। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मुआविया को हिसाब व किताब की तालीम से सरफराज फरमा और अजाब से महफूज रख। इस हदीस मुबारका को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में और हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है। मुस्नद इमाम अहमद बहुत बड़ी एतमाद वाली किताब है। हाफिज़ सिक्का जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि मुस्नद अहमद की जुमला मरवियात मकबूल हैं और जो ज़ईफ़ हैं वो भी हसन के करीब हैं। नीज़ इमाम सुयूती फरमाते हैं कि इमाम अहमद का कौल है कि अगर मुसलमान किसी मसले में इख्तिलाफ़ करे तो उन्हें चाहिए कि वो मेरी मुस्नद की तरफ रुजू करें। अगर तुम इसमें पाओ तो वो हसन है, वरना हुज्जत नहीं। और बाज़ ने तो मुस्नद इमाम अहमद की तमाम रिवायात को सही पर इत्तला किया है। यानी मुस्नद इमाम अहमद ये ऐसी किताब है कि गालिबन सब ने इसका सही पर इत्तला किया कि इसकी अहादीस सही हैं, और वो फरमाते हैं अगर वो ज़ईफ़ हैं तो वो हसन के दर्जे को पहुँचती होंगी। तो इस किताब में एक हदीस मुबारका उन्होंने नकल फरमाई हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला से नबी इस्लाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे मुआविया को हिसाब व किताब की तालीम से सरफराज फरमा और अजाब से महफूज रख। इस हदीस मुबारका से वाज़े मालूम होता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नज़र में एक अहम मुकाम रखते थे। इसी वजह से तो हुज़ूर इस्लाम ने आपके हक़ में दुआ फरमाई। इसके अलावा एक दूसरी हदीस मुबारका है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी उमैरा सहाबी मदनी से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह इनको हिदायत दहिंदा और हिदायत याफ्ता बना और लोगों को इनके ज़रिए हिदायत अता फरमा। इमाम तिरमिज़ी ने इस रिवायत को हसन कहा और इमाम तिरमिज़ी की किताब सुन्नत तिरमिज़ी जलीलुल क़द्र किताब है। हत्ता कि शेखुल इस्लाम हरवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ये किताब सहीहैन बुखारी मुस्लिम इनसे ज़्यादा नफ़ामंद है, इसलिए कि इसमें जिस तरह मज़ाहिब और मौजूदा इस्तिदलाल का ज़िक्र है वो सहीहैन में नहीं है। नीज़ हाकिम और ख़तीब ने तिरमिज़ी की जुमला मरवियात को मुतलक़न सही कहा है। इमाम तिरमिज़ी ख़ुद कहते हैं कि मैंने इस किताब को उलमाए हिजाज़, इराक़ और ख़ुरासान की खिदमत में पेश किया है, और जिस शख्स के घर में ये किताब होगी गोया कि वहाँ ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम कलाम फरमा रहे हैं। यानी इमाम तिरमिज़ी की जो किताब है तिरमिज़ी, इसके हवाले से बाज़ आइमा का ये कौल है कि ये बुखारी मुस्लिम से ज़्यादा नफ़ामंद है, और बाज़ का ये कहना है कि जिस घर में ये मौजूद है गोया कि उस घर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम बज़ात ख़ुद कलाम फरमा रहे हैं। तो इस दर्जे तक इस किताब का एक मुकाम है, और ये सियासत्ता जो हदीस की मशहूर 6 किताबें हैं उनमें भी इसका शुमार है। तो उसमें ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी उमैरा ये मदनी सहाबी हैं, उनसे रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में फ़रमाया, ए अल्लाह इनको हिदायत दहिंदा और हिदायत याफ्ता और इनके ज़रिए लोगों को हिदायत अता फरमा। यानी हज़रत अमीर मुआविया हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत दहिंदा हैं, और इनके ज़रिए लोगों को हिदायत दी जाएगी, क्योंकि यह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ थी। इसके अलावा तीसरे एक मुकाम पर इब्ने अबी मुलाका रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कहा गया कि क्या आप अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ़ एक वितर पढ़ते हैं। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वो फ़कीह हैं। ये हदीस मुबारका बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जिसमें हज़रत इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक फ़कीह हैं। इसके अलावा बुखारी शरीफ में इब्ने अबी मुलाका से एक दूसरी रिवायत है जिसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ग़ुलाम की मौजूदगी में इशा के बाद वितर की नमाज सिर्फ़ एक रकत पढ़ी। तो ग़ुलाम ने जाकर अपने मालिक इब्ने अब्बास से ये बात कही, तो उन्होंने फरमाया कि छोड़ो, इसलिए कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे हैं।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا شمار افضل ترین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کے علم کی وسعت کے پیش نظر آپ کو بحر العلوم اور ترجمان القرآن جیسے القابات سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم و حکمت اور تفسیر قرآن بالتاویل کی دعا فرمائی تھی، جو کہ قبول ہوئی۔ آپ کا شمار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواص میں تھا۔ آپ دشمنان علی کے شدید نکیر تھے۔ حضرت نے آپ کو خوارج سوریہ کے پاس مناظرے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے مناظرہ کیا اور خارجیوں کو لاجواب کر دیا۔ جب حضرت ابن عباس جیسے ذی علم شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کی گواہی دیں اور اپنے غلام کو ان پر نکیر کرنے سے منع فرمائیں اور دلیل یہ دیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، تو اسی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت، آپ کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے لیے یہی سب سے بڑی شہادت ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات فرمائی ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی شہادت نہیں ہو سکتی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فضیلت رکھنے والے، ایک شان و شوکت والے صحابی رسول ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اپنی کتاب خلاصۃ السیر میں امام مفتی حرمین احمد بن عبداللہ بن محمد طبری نے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 13 کاتب تھے۔ چاروں خلفاء کے علاوہ عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارقم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس بن شماس، خالد بن سعید بن عاص، حنظلہ بن ربیع الاسلمی، زید بن ثابت، معاویہ بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ان میں سے حضرت معاویہ حضرت زید رضی اللہ عنہما کو کاتب وحی کے لیے خاص کیا گیا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے یہ ان 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خاص کیا تھا، جو کہ لکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے بھی حضرت زید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی لکھنے کے لیے خاص فرمایا تھا، یعنی یہ دوسروں کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کل وقتی کاتب کا کام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک 5ویں مقام پر شیخ علی ہردی ملا علی قاری شرح مشکات میں ذکر کرتے ہیں کہ امام عبداللہ ابن مبارک سے دریافت کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں جنگ کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا تھا، وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے کئی درجے افضل ہے۔ اگر اس منقبت پر غور کیا جائے تو اس کلمے کی فضیلت تو اس شخص کو ہی معلوم ہوگی کہ جسے عبداللہ بن مبارک اور عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ کی فضیلت معلوم ہوگی، جو کہ بے شمار محدثین کی مسبوط کتب و تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کو امام الہدا اور 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور خلافت میں جو خلافت کا دور تھا وہ اس طرح تھا جس طرح کے خلفائے راشدین کے دور میں تھا، اس لیے ان کو 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ محدثین اور فقہاء ان کے قول کو عظیم اور حجت مانتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیارت کرتے تھے، اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حدیث رسول کو جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے بھی افضل ہیں تو ان کے مقام و مرتبے میں کسی کو بھی کس طرح کا گمان ہو سکتا ہے؟ ان کے مقام و مرتبے میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اس طرح کی بیشتر اور بھی احادیث مبارکہ ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گواہی دیتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم الشان صحابی تھے۔ آپ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خداوند یکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی راضی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی رسول پر اپنی زبان تان دراز کرتے ہیں، ان کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں کیا وعیدیں آئی ہیں اور بزرگان دین ائمہ محدثین ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ کتاب الشفا جلد 2 صفحہ 196 پر ہے کہ نبی کو گالی دینے اور صحابی کو گالی دینے میں یہ فرق ہے کہ نبی کو گالی دینا کفر و ارتداد ہے اور اس کی سزا قتل ہے، جبکہ صحابی کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور اس کی سزا کوڑے مارنا ہے۔ یعنی جو شخص کسی صحابی کو گالی دے تو وہ فاسق و فاجر ہے، اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اسے کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی نبی کو گالی دیتا ہے تو اس کی سزا اسے قتل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دے تب بھی ان کی ایک مٹھی بھر کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کے نصف کو پہنچ سکتا ہے۔
اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور امام ترمذی نے اپنی کتابوں میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر حضرت بی بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ پر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ملائکہ اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہو اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک ایسے جانور کو مسلط کر دے گا جو اس کے گوشت کو نوچتا رہے گا اور وہ شخص قیامت تک اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ تو انہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا، پھر انہی میں سے کچھ کو میرے وزراء، مددگار اور معاون اور رشتہ دار بنایا۔ پس جو شخص ان کو گالیاں دے گا اس پر اللہ کی، ملائکہ کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کسی خرچ اور عدل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اتنی احادیث مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں، بالخصوص حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور اس کے علاوہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اس کے باوجود کوئی بھی شخص یزید کا سہارا لے کے، آسرا لے کے حضرت میرے معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما پر لعن طعن کرے تو اس سے بڑا لعنتی، اس سے بڑا یزید وقت، اس سے بڑا خبیث کوئی شخص نہیں۔ جبکہ واضح موجود ہے حضور علیہ السلام کی احادیثوں میں کہ جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرے، انہیں برا بلا کہے، ان پر زبانیں تان دراز کرے، انہیں گالیاں دے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے۔ اس پر ایسے جانور مسلط ہوں گے جن کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جیسوں کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے پیارے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بزرگان دین، اولیاء العظام کے محبین میں رکھے اور ان سے بغض و کینہ رکھنے والوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔